اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تراویح بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک بات نئی سننے میں آئی، ہاں اللہ کے رسول نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھی، دکان میں بیٹھ کر اجتماع کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ آج جو ہماری تراویح کی جماعت ہوتی ہے ویسی جماعت حضور نے نہیں کی۔ حضور تنہا تراویح پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا سرکار پڑھ رہے ہیں تو ایک ہجوم آ کے جمع ہو گیا، تو گویا وہ جماعت بن گئی۔ جب جماعت بن گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مشقت نہیں چاہتے تھے۔ سرکار نے سوچا اگر میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میری امت بھی پڑھنے لگے، ان کو تکلیف ہوگی، صبح میں کام و کاج کے لیے دشواری ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول نے دوسرے یا تیسرے دن اپنے کاشان اقدس ہی میں بیٹھ گئے، پورے صحابہ آئے، مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گئے، سرکار آئیں گے ہم نماز پڑھیں گے، سرکار آئیں گے ہم نماز پڑھیں گے، مگر اس کے بعد سرکار نے جماعت سے نہیں پڑھی۔ فاروق اعظم کا زمانہ آیا، لوگوں کا ذوق اور شوق دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کی جماعت قائم کی۔ گویا یہ نفل بھی کہیے، اس کو سنت بھی کہیے، اور نماز ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نفل نماز گویا تراویح کی نماز واجب کی ہے، آپ اس کو پڑھیے، کسی کے بہکاؤ میں نہ آئیے۔ دن بدن ایک ایک شوشہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم ہمارے اسلاف کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال ہی پر عمل کریں گے۔ جو وہ کرتے تھے ہم بھی کریں گے، جو اولیاء نے کیا ہم بھی کریں گے، جو خواجہ نے کیا ہم بھی کریں گے، جو غوث نے کیا ہم بھی کریں گے، جو اولیاء کاملین نے کیا ہم بھی کریں گے۔ اپنے عقیدے کو سنوار لیں، کسی کے بہکاؤ میں نہ آئیں۔ اگر دنیا بولتی ہے تو بولنے دیجئے، آپ اپنے عقیدے کو سنوارتے ہوئے چلے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پروردگار عالم اللہ والوں کے دامن سے ہم سب کو وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔